السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامیات لازمی بی ایس اردو 4 سالہ پروگرام کے جو کچھ سوالات ہیں، جن میں سے ایک میں 37 والے سوال کا جو ہے وہ جواب یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے۔ ازواج نبی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے امہات المومنین سے کیا مراد ہے، ان کا کیسے احترام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی حقیقی ماؤں سے زیادہ روحانی ماؤں کا احترام کرے گا۔ یعنی ازواج مطہرات جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، وہ مومنین کی ماں ہے، اس وجہ سے مومن ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنی حقیقی ماؤں سے زیادہ روحانی ماؤں کا احترام کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کہا گیا ہے، اس طرح ان کی زوجہ مطہرات کو روحانی ماؤں کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے بارے میں کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو ہے وہ قرار پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور دور جہالت کی طرح اپنے آپ کو دکھلاتی نہ پھرو، یعنی زمانہ جہالت کی طرح دکھاوا، مطلب جیسے وہ اس دور میں جو عورتیں تھیں وہ اپنی زینت دکھاتی پھرتی تھیں، تو اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پردے میں رہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ازواج مطہرات بلکہ تمام مومنین عورت قیامت تک کی عورتوں کو یہی حکم دیا کہ وہ پردے میں رہیں۔ اللہ کے رسول کو اجازت دینے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے رسول کو اجازت دینے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کذاب، ساحر وغیرہ کہنا، یعنی شاعر کہنا، کذاب کہنا، ساحر یعنی جادوگر وغیرہ کہنا۔ اولیاء کا واحد بتائے، اولیاء کا واحد یعنی ایک، اولیاء کا واحد ہوتا ہے ولی۔ بیعت کا واحد ہے بیعت، ٹھیک ہے، بیعت کا واحد ہوتا ہے بیعت۔ اس کے بعد سورہ الفتح کی جو ہے وہ آیات میں سے ہم نے کچھ سوال جواب لیے ہیں، اس کی تفسیر میں سے اشداء علی الکفار رحماء بینہم سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے کہ مومن کفار پر سخت اور آپس میں نرم خو ہیں۔ اشدہ مطلب سخت، علی پر، الکافرین کافروں پر، رحمہ رحم ہے، بینہم آپس میں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مومن جو ہے وہ کفار پر سخت اور آپس میں نرم خو ہیں۔ اسم احمد کی وضاحت کریں، اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ توریت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو اس میں احمد کے نام سے ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اس ٹائم پر بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ جو اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ احمد رکھا۔ اب صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے امور سورۃ الفتح میں آئے ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ اب اس آیت کے دوسرے حصے میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم خو ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ کفار، جیسے میں نے بات کی یہاں پر اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے مومن کفار پر سخت اور آپس میں نرم خو ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں وہ نرم خو ہیں، یعنی کفار کی سازشوں اور ریشہ دانیوں کا جواب مردی سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کے لیے کفار سے لڑنا پڑے تو وہ فوراً فولاد اور سیسہ اپلائی دیوار بن کر ثابت ہوتے ہیں، جبکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی پیار و شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، جبکہ وہ کفار کا مقابلہ وہ جواب مردی سے کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے پر ذرا بھی رحم نہیں کرتے جن لوگوں نے کفر کیا، اور جبکہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت شفقت اور محبت رکھتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکوع و سجود میں سرگرم رہتے ہیں، اور اللہ سے ان کی یہ محبت ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، سجدہ ان کی پیشانی پر یعنی محراب بن جاتا ہے، یعنی ان میں خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر کی وجہ سے خدا ترسی، کریم النفسی اور حسن اخلاق کے ساتھ نمایاں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے اللہ کی فضل و کرم و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی محبت حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ زیادہ سجدہ کرتے ہیں اور ان کے چہروں سے واضح ہونے لگتا ہے اللہ سے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے چہروں پر محراب واضح ہونے لگتے ہیں۔ اب سورہ فتح کی کون سی آیت شامل نصاب کی گئی ہے، آیت نمبر 29، جس سے میں نے سورہ احزاب کی بات کی، اس کی آیت نمبر 33 ہمارے نصاب میں شامل کی گئی، اور اس میں آیت نمبر 29۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، کیونکہ کفار نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ
مٹوا دیا تھا، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف کہا جاتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو اس کے معاہدے میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ رسول اللہ کا لفظ انہوں نے مٹوا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محمد رسول اللہ فرما کر یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی بنا دی، ٹھیک ہے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کون سے صحابہ کی ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں مہربان ہے. جیسے یہاں پر بات کی میں نے کہ وہ اس سے مراد ہے کہ مطلب مومن کفار آپس میں نرم کو ہے، تو یہی ہے کہ کفار کے مقابلے میں وہ سخت ہے اور دوسرے کے آپس میں جو ہے وہ نرم کو ہے، اور ان کے چہروں پر اللہ کے سامنے سر بسجدو ہونے کی وجہ سے ایک روشنی اور خوبصورتی نظر آتی ہے. یعنی ان کے چہرے پر خوشنودی، ایک خوشی ہے، ایک اطمینان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو رکوع میں رکھتے ہیں، سجود میں رکھتے ہیں، اس کی عبادت میں رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کس چیز کا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام جو ہے وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کہا مانتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور عظیم اور ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نمایاں مقام جنت الفردوس میں رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کھیتی سے کیسے تشبیہ دی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کھیتی سے اس طرح تشبیہ دی کہ جیسے پہلے وہ کونپلیں نکالتی ہیں پھر طاقت پکڑتی ہے. مطلب ایک جڑ ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ کونپل نکالتی ہے پھر طاقت پکڑتی ہے، پھر سخت ہو کر اپنے تنے پر کھڑی ہے. جب وہ کونپل نکالتی ہے، جب وہ طاقت پکڑتی ہے، طاقت پکڑنے کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنے جب سخت ہونے کی وجہ سے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے. اب یہ کسان کو تو اچھی لگتی ہے جبکہ کفار کو بری لگتی ہے. یعنی اس دور میں جو اسلام ہے وہ مکہ میں اتنا زیادہ پھیل گیا تھا کہ کفار کو تو برا لگتا تھا، لیکن اس کے پیچھے محنت کرنے والے صحابہ کرام نبی ان کو تو اچھا لگتا تھا نا، تو ان کو کسان کہا گیا ہے، اور جو کفار ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے وہ کھیتی بری لگنی تھی نا. اس کے بعد ہم سورۃ الصف کی بات کریں تو اس کے سوال جواب یہاں پر ہے. کون انصار اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ. کون انصار اللہ مطلب مدد، کہ تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اب سورہ صف میں کن موضوعات پر بحث کی گئی ہے؟ بشارت، بعثت، خاتم المرسلین. کس کی؟ بشارت، بعثت، خاتم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت، غلبہ دین اسلام. ہجرت، جہاد، نصرت، غلبہ دین اسلام. مطلب بشارت، بعثت، خاتم المرسلین، ہجرت، جہاد، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبہ دین اسلام. کیا آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اپنی زبان سے بول کر کرتی ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرندے، چرند پرند، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. جس نے خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال کا اجر دے گا، ہماری عبادتوں کا صلہ دے گا. ہم اس قابل نہیں کہ اس کے جو ہے وہ حضور ہم اپنے آپ کو کھڑا بھی کر سکیں، یا ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس اس کی عبادت کے لیے وہ چیز ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں، اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کے حقوق کو مکمل طور پہ پورا کر سکیں. ہم اپنے والدین کے حقوق نہیں پورے کر سکتے تو ہم اپنے رب کے حقوق کو کیا پورا کریں گے؟ تو کوشش یہ کیجیے کہ ہم اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، تمام انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور انسان کو انسان سمجھیں خدا را، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کیوں اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر ہے قرآن قول و فعل کے تضاد کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے. مطلب ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کرتے. یعنی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کا درس دیتے ہیں لیکن ہم وہ خود عمل نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ناپسندیدہ عمل ہے کہ ہم خود کہیں کہ ہم دوسروں کو نماز کا حکم دیں، زکوٰۃ کا حکم دیں، لیکن ہم خود ایسا نہ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد
جہاد میں صف بندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں باندھ کر لڑیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیسا پلائی فولاد کی جو مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صفیں باندھ کر لڑیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے جو کفار کے مقابلے میں لڑیں. ٹھیک ہے, اب اگلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کج روی اختیار کرنے والوں کے بارے میں کیا طرز عمل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے کفر ڈال دیا, ٹھیک ہے, ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں, اپنے بعد آنے والے پیغمبروں کو خوشخبری دیتا ہوں, پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں, مطلب جو ان کے بعد آنے والے پیغمبر تھے اس کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت عیسیٰ تھے وہ توریت کی تصدیق کرنے والے تھے, انہوں نے خود فرمایا کہ میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے پیغمبروں کو خوشخبری جو ہے وہ دیتا ہوں, جس کا ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ میں محمد ہوں, میں وہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹایا. مطلب آپ سے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں وہی ہوں, میں وہی بشر ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا. میں حاشر ہوں کہ میرے بعد اب میدان حشر برپا ہوگا. حاشر یعنی میرے بعد میدان حشر برپا ہوگا, میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں. آپ سے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں وہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹایا. میں حاشر ہوں, میرے بعد اب میدان حشر برپا ہوگا. میدان حشر جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا, جس کے برے ہوں گے اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عہد لیا گیا کہ اگر ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے. یعنی اگر ان کی موجودگی میں ہی جیسے حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے دین اسلام کو پھیلانے میں. تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے, اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے انبیاء کا کیا جواب تھا؟ سب انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا عہد کرتے ہیں, مطلب انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اگر بعثت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. اللہ نے کون کون سے مال کو تجارت کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنے ساتھ تجارت کرنا قرار دیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کیا جنہوں نے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا انعام دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے, جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی, جس میں عمدہ اور پاکیزہ مکانات ہوں گے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کے اب سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام کے بارے میں جو ہے وہ کفار کیا کہتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک سے بجھا دیا جائے اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے. اب کفار چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو وہ ایک پھونک مارے تو وہ بجھا دیں, ٹھیک ہے, اور جب اللہ کا جو نور ہے وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کیا کہا؟ انہوں نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے جو ہے وہ میری مدد کے. حواریوں نے جواب دیا تھا کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے. اب کیا حواریوں نے اس پر عمل کیا؟ ایک گروہ تھا ان میں سے ایک جو تھا وہ ایمان لایا اور ایک نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. اللہ نے مدد کرنے والے گروہ کے ساتھ کیا سلوک؟ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی بہت زیادہ مدد کی اور ان کے دشمنوں پر انہیں غالب کر دیا. آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد میں کچھ لاسٹ پیج کے کوشچن آنسر لے کے آؤں گی, اس کے بعد ہم احادیث شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.